اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو چار چاند لگا دے گا اور آپ کے ایمان و یقین کی منزل کو مستحکم کرے گا۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مرحوم ثقۃ العادل ملا عبد الحسین خوانصاری ایک شیعہ عالم دین گزرے ہیں۔ یہ عالم دین کربلائے معلیٰ میں تربت پیچ کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس اور روضے کے دیگر مقدس مقامات سے خاک شفا کو آداب خاص کے ساتھ لے کر زائرین کو دیا کرتے تھے۔ ملا عبد الحسین خوانصاری نے اپنی کربلا کی ابتدائی زندگی کا ایک واقعہ خود بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا آبائی وطن تو خوانصار ہے، مگر میں کچھ عرصہ علاقہ جابلگ کے ایک گاؤں میں رہا جو بروجرد کے نواح میں تھا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی آرزو پیدا ہوئی، لیکن موسم بہت شدید سرد تھا اور میرے پاس اسباب سفر اور وسائل بھی میسر نہ تھے، مگر امام حسین علیہ السلام سے میرے عشق کی لگن نے مجھے کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کی زیارت پر مجبور کیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح 2 گدھے خریدے اور ان پر سفر کا مال و اسباب اور اپنے بیوی بچوں کو بٹھایا اور کربلائے معلیٰ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا کہ جب سفر کے لیے ریل گاڑی، موٹر کار یا ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور لوگ دور دراز کے ممالک سے بھی کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف وغیرہ کی زیارات کے لیے گھوڑوں، خچروں، گدھوں یا اونٹوں پر عراق اور کربلا آیا کرتے تھے۔ ملا خوانصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے ایک عالم دین ملا محمد جعفر ایک نہایت نیک اور مہربان انسان تھے۔ انہوں نے مجھے اس طرح سفر پر جاتے دیکھا تو سختی سے روکا اور کہا کہ اس شدید سردی میں اتنے لمبے سفر پر مت جاؤ، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دو گے۔ میں نے ان کی نصیحت سن تو لی، لیکن سفر کرنے پر مسلسل اصرار کیا۔ میرا پختہ ارادہ، ضد اور اصرار دیکھ کر وہ مایوس ہوئے اور زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم اس شدید موسم میں سفر پر گئے تو اپنے بچوں کو مرواؤ گے۔ ملا محمد جعفر کی اس نصیحت اور ان کے سفر پر جانے سے روکنے کے باوجود میں پھر بھی کربلائے معلیٰ کی جانب چل دیا اور خدا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عنایت سے سفر کی شدید ترین مشکلات کے باوجود خیریت سے کربلا پہنچ گیا اور راستے میں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہا۔ کربلا میں میرے قیام کی کچھ مدت گزری تو میرے گاؤں کے چند لوگ کربلائے معلیٰ زیارت کو آئے۔ میں ان سے ملا، ان میں ملا جعفر کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں کھانے پر بلاؤں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم بخیر و عافیت ہیں، اور بفضل خدا تعالی اور چہاردہ معصومین کی رحمت سے ملا جعفر کے خدشات درست ثابت نہیں ہوئے۔ سو میں نے ان لوگوں کو ناشتے پر دعوت دی۔ گھر میں ناشتے کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران میرا بڑا بیٹا حسن، جو صحن میں کھیل رہا تھا، سیڑھی کے ذریعے اوپر کی منزل پر جا چڑھا اور وہاں سے نیچے جھانکنے لگا۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ تیسری منزل سے نیچے صحن میں گر پڑا اور پھر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ہمارے گھر میں مہمان آنے کی جو خوشی تھی وہ غم میں بدل گئی۔ میں دیوانہ وار ننگے پاؤں روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بھاگا۔ حرم میں پہنچ کر عرض کیا، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ پھر زریح کو پکڑ کر اپنی کمر کا پٹکا کھولا اور ایک سرا زریح کے تالے سے باندھا اور دوسرے سرے کو گردن میں لپیٹ لیا اور بلند آواز سے گریہ و فریاد کرنے لگا کہ اے آقا، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ملا جعفر کی بات درست ثابت ہو،
اور میری اولاد ہلاک ہو، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ میری یہ آہ و فغاں سن کے خدام اور زائرین جمع ہو گئے، کوئی کہتا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے اور کوئی مجھے تسلی دیتا، یہاں تک کہ ایک پڑوسی عالم دین نے مجھے دلاسا دیا کہ محترم، موت تو سب کو آنی ہے، اس طرح چیخ و پکار سے مردے زندہ نہیں ہوا کرتے، چلو آؤ ہم بچے کے غسل و کفن کا انتظام کریں تاکہ اسے دفن کیا جا سکے۔ لیکن میں ذریح مبارک چھوڑنے کو تیار نہ ہوا اور ٹس سے مس نہ ہوا، اور مسلسل امام حسین علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر فریاد کرتا رہا کہ جب تک آپ میرے بیٹے کو زندہ نہ کریں گے یا پھر مجھے موت نہ دیں گے، میں ذریح نہیں چھوڑوں گا۔ آدھا دن اسی طرح فریاد اور گریہ و زاری میں گزر گیا۔ دوپہر کے قریب حرم میں شور اٹھا اور لوگ دوڑتے ہوئے صحن مقدس میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن زندہ و سلامت اور بالکل تندرست اپنی ماں اور میرے اس پڑوسی عالم دین کے ساتھ حرم کی طرف آ رہا ہے اور فضا درود سے گونج رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو زمین پر گر کر شکرانے کا سجدہ بجا لایا، پھر بچے کو گلے سے لگا کر اس کے سر اور آنکھوں کو چومنے لگا۔ بعد میں نے اس کے زندہ ہونے کا ماجرا پوچھا تو اس پڑوسی عالم دین نے بتایا کہ جب ہم تم سے مایوس ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ بچے کے دفن کا انتظام کریں، لہٰذا بچے کو غسل خانے لے گئے اور جیسے ہی غسل دینے والے تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا تو دیکھا کہ اس کی ناک کے نتھنے ہلنے لگے، جیسے کوئی اس کی ناک سہلا رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے سر کو جنبش دی اور اسے چھینک آئی، اور پھر یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ایسے لگا کہ گویا یہ کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ ہم نے فوراً اسے میت کو غسل دینے والے تختے سے اٹھا کر لباس پہنایا اور سیدھا اسے روضے میں لے آئے۔ اسے مولا امام حسین علیہ السلام کے فضل اور عطا سے نئی زندگی ملی ہے اور اب یہ صحیح و سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ناظرین معظم، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آستانہ امام حسین علیہ السلام زندہ کرامتوں کا منبع و مرکز ہے، اور زائر جب صدق دل سے فریاد کرے تو وارث عیسیٰ کے معجزے آج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔